إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أتاني دخل الجنة قال من عصاني قيل فقد أبى تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو غوث اعظم ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمارے لیے درختوں کو اگایا۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے ہمارے لیے بہت بڑا سائبان بنا دیا ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے اس آسمان کو چاند، ستاروں، سورج کے ساتھ مزین فرما دیا ہے۔ تعریف اس ذات کے لیے جس رب العالمین نے آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے انگوریوں کو اگایا۔ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وكسبا وزيتونا ونخلا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان، شمس الضحیٰ بدر الدجا، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، آپ کے اور میرے قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان ساتھیوں، میری روحانی اسلامی بپردہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ ہمیں بغیر مقصد کے اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں فرمایا، اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو۔
کسی نے بھی اللہ سے یہ نہیں فرمایا، کسی نے بھی اللہ کو اپلیکیشن نہیں دی، درخواست نہیں دی، کسی نے بھی عرض نہیں کیا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دو۔ ہم بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں آئے اور نہ بغیر مرضی کے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور جب ہم بغیر اپنی مرضی کے نہیں آئے پھر ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مقصد دیا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان اس بات کا پیغام ہے، درس ہے کہ تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تم نے عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، تم نے اتباع تابعداری فرما برداری کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ جب ہم پیغمبر کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ایک غریب سا نبی علیہ السلام کا صحابی دوڑتا ہوا پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، آقا جب ہم گھر چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جب دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کا دیدار کریں، آپ کا چہرہ انوار دیکھیں، ہم دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ جنت میں انبیاء سے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، تو ہمارا غریب لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر سے محبت کرنے والے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، تابعداری کرنے والے۔ عرض کرتا ہے، آقا جب جنت میں آپ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم غریب نچلے درجے پر ہوں گے، جب یہ بات اللہ رب العالمین سنتے ہیں، اللہ نے آسمان سے آیت کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں، محبوب اعلان فرما دیجئے، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جو اعلیٰ ہو، جو ادنا ہو، چاہے دنیا میں رنگ کا کالا ہو، رنگ کا سفید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اور اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگا دی، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری اور فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین انعام فرمائیں گے۔ ان کو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں کی جماعت میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، دل سے بات مانتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا کہتا ہے، اور ایسے لوگوں کو انبیاء کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَالصِّدِّيقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو کامل ایمان رکھتے ہوں، جو کامل پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوں، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ صدیقوں میں
ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، والشہداء والصالحین، اور شہداء کی جماعت میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، صالحین نیک لوگوں کی جماعت میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، یہ سب سے عظیم ساتھ ہے جس کو مل جاتا ہے، میسر آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو انبیاء کا ساتھ مل جائے، جن لوگوں کو صدیقین کا ساتھ مل جائے، جن لوگوں کو شہداء کا ساتھ مل جائے، جن کو صالحین کا ساتھ مل جائے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے حضرت کعب بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تابعداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت گزاری کرنے والے، اور جب بھی گھر سے فارغ ہوتے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جب بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو دیکھتے ربیہ بن کعب کو کہ وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام عرض فرماتے ہیں، اے ربیع کیا بات ہے، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ میرے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آپ کی ضرورت کا کام میں کروں۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، میں اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ میں آپ کے کام کروں، آپ کے کاج کروں، آپ کی ضرورت کو پورا کروں۔ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے، مجھے فرمائیں آپ گھر سے باہر کس وجہ سے نکلے ہیں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن بڑے خوش ہوئے، آپ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی بتلا آج تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، میں اللہ سے تجھے وہی دے دوں گا، وہی عطا کر دیں گے اللہ رب العالمین تجھے۔ حضرت ربیہ کعب بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، دنیا کی شہرت نہیں مانگی، اور عرض کرتے ہیں آقا میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، یہی میں چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی بہت بڑی چیز مانگی ہے، ایک کام کر کے میری مدد کیجئے، تجھے میری رفاقت مل جائے گی، میرا ساتھ مل جائے گا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کا ہمیں ساتھ مل جائے، رفاقت مل جائے، پیغمبر کا پڑوس مل جائے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تم زیادہ سجدے کر کے میری مدد کیجئے، میں تجھے اللہ سے اپنا پڑوس لے کر دوں گا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر علیہ السلام کا رفاقت اور پڑوس کو پسند کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام دعا فرماؤ کہ دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، دنیا میں رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، دنیا میں ہمارے عزیز و اقارب چھوڑتے ہیں، چھوڑ جائیں، ہمارے دوست احباب چھوڑتے ہیں، چھوڑ جائیں، ہمارے محلے کے لوگ ہم سے تعلق توڑتے ہیں، توڑ دیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہم پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، بات کو مانا، تسلیم کر لیا، دل و جان سے
खुश होकर पैगंबर की इत्तिबा करते रहे, ताबेदारी करते रहे, समझ लें कि उन्होंने अल्लाह की इत्तिबा की, ताबेदारी की। आज हम कहते हैं हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, ये मुआशरा है, हमने इनको साथ लेकर चलना है, हमने इस रस्मात वाली मजलिस में, बिदआत वाली रस्म में, बिदआत वाली मजलिस में, शिरक वाली मजलिस में अगर हम शामिल ना हुए, हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। और हमारा मामूल ये है, हम पैगंबर से रिश्ता तोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को नाराज़ नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर कायनात का हर बंदा हमसे नाराज़ हो जाए, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। अगर हमसे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए, हमारी दुनिया भी खसारे में है, हमारी आखिरत भी खसारे में होगे। वो सहाबाए कराम जिन्होंने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातर अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अजीज़ व अकारब को छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, मुझे वाक़या याद आया इस सहाबी का, बड़े मालदार ये सहाबी थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में रहने वाले थे। इतनी ज़्यादा इनकी ज़मीन थी, बहुत बड़े काश्तकार थे और बड़ा इनका कारोबार था। और लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि इनकी ज़मीन के लिए 20 के करीब ऐसे कुएं थे जिनसे पानी निकाल कर इनकी ज़मीन को सैराब किया जाता था। इतने बड़े ये तजारत करने वाले, इतने बड़े ये ज़िम्मेदार बंदे थे। और जब इस्लाम कबूल करते हैं, जब पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब कलमा पढ़ते हैं, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में ख्याल आता है, मैंने पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है, अब मैं मदीना जाना चाहता हूँ। अपने बीवी बच्चों को साथ लेते हैं, सवारी को तैयार किया, थोड़ा सा ज़्यादा राह अपने साथ लेते हैं। और फिर जब ये सवारी पे बैठने लगते हैं, इनके अजीज़ व अकारब आ जाते हैं, इनके भाई आ जाते हैं, इनके वालिदैन आ जाते हैं और इनके ससुराल के लोग ये दौड़ते हुए अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आते हैं। बहुत प्यारा ये वाक़या है, ईमान को ताज़ा करने वाला ये वाक़या है। इनके ससुराल वाले दौड़ते हुए आते हैं और आकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान, हमें पता चला है कि आपने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, जी आपने सही सुना है, मैंने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है। अब मैंने ये आज़म कर लिया है, अब मेरी बाकी बकिया ज़िंदगी गुजरेगी तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में गुजरेगी। मैं मक्का छोड़ना चाहता हूँ, मदीना में जाना चाहता हूँ। ये ससुराल के लोग कहने लगे, ए अब्दुर्रहमान, ये जो तुम्हारी बीवी है, ये बेटी हमारी है, या हमारी बेटी को छोड़ दो या पैगंबर का कलमा छोड़ दो। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, जाओ ले जाओ तो अपनी बेटी को, मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ लेकिन पाक पैगंबर के कलमा को से मुंह नहीं फेर सकता। बीवी को छीन लिया गया। भाई दौड़ते हुए आते हैं, आकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान, हमें पता चला है कि तुमने पैगंबर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है। फरमाने लगे, आपने सही सुना है। और कहने लगे, ये जो सवारी है इस पर हमारा हक है, तुम्हारा हक नहीं है, या सवारी छोड़ दो या पैगंबर का कलमा छोड़ दो। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मैं सवारी छोड़ सकता हूँ लेकिन पैगंबर का कलमा नहीं छोड़ सकता।
دوڑتے ہوئے والدین آتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ راہ تھا وہ بھی چھین لیا، پاؤں سے جوتا اتار لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں مکہ اور مدینے کی مسافت کتنی ہے، 350 کلومیٹر کا یہ لمبا فاصلہ۔ عبد الرحمن بن عوف سب کچھ لٹا کے جب یہ لمبا سفر طے کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ انوار پھیرتے ہیں، آپ کی نظر عبد الرحمن بن عوف پر پڑتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن آ گئے ہو؟ جی اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر دین بچایا ہے، سب کچھ لٹایا ہے تو سمجھ لو آپ نے کچھ بھی نہیں لٹایا، تم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کے لیے آپ کی اتباع میں سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، مکہ کا سب سے بڑا مالدار بندہ، ایسی خوشبو لگانے والا جو مکہ میں ایسی خوشبو نہیں ملتی تھی، ایسا لباس پہننے والا جو مکہ میں ایسا اور کوئی لباس نہیں خریدتا تھا۔ مصعب بن عمیر کو جب پاک پیغمبر علیہ السلام نے مبلغ بنا کر، دائی بنا کر جب مدینہ کی طرف بھیجا اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے، حکم کو مانتے ہوئے جب مدینہ کی سرزمین میں آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے جمع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہا، میں نے انہیں آپ کی طرف مبلغ بنا کر، دائی بنا کر بھیجا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا اپنے قریب دیکھیے، یہ مصعب بن عمیر بیٹھے ہیں۔ جب پاک پیغمبر علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کی طرف اپنی نظر کو دوڑایا، دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نہیں جانتے یہ مصعب بن عمیر کون تھا، آج جس نے اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں ٹوٹی جوتی ہے، تم نہیں جانتے اس مصعب بن عمیر کو، یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ مکہ کا سب سے مالدار بندہ تھا، یہ مکہ کا سب سے نواب زادہ بندہ تھا، اس نے دین اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی خواہش کا بھی احترام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو دروازہ مسجد میں داخل ہوتا ہے یہ صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، میری یہ خواہش ہے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا، صرف خواہش کو ظاہر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش کو سنا اور موت آ جاتی ہے لیکن اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ جو مسجد کا دروازہ
نبی علیہ السلام نے صرف عورتوں کے لیے داخل ہونے کی خواہش فرمائی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی خواہش کا بھی احترام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو ہمیں جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے، پھر پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کیجئے، تابعداری کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کیجئے، تابعداری کیجئے، بات کو مانیے اور اپنے اعمال ضائع نہ کیجئے، باطل نہ کیجئے۔ جو عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہے وہ باطل عمل ہے۔ جو عمل پاک پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ عمل کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ضائع ہے۔ جس عمل پر پاک پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، جس عمل کا پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام اپنے باپ کی بات کو چھوڑ دیتے تھے لیکن پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا، کوئی بھی بندہ حج تمتع کا احرام نہ باندھے۔ سارے معاشرے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے، لوگ احرام باندھ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ، تمہارے بابا نے حج تمتع کا احرام باندھنے سے منع کر دیا ہے کہ کوئی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام نہ باندھے، پہلے حج کر لو بعد میں آنا عمرے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرمانے لگے شریعت میرے باپ کی نہیں ہے، میرے باپ نے حکم دیا ہے، ادھر پاک پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، شریعت پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرا باپ کون ہو سکتا ہے جو ہمیں حج تمتع سے روکے؟ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو پاک پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا حضرت ابی بن کعب بن مالک رحمہ اللہ، یہ وہ بندہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کا دور دیکھا لیکن کلمہ نہ پڑھا۔ یہ وہ بندہ تھا کعب بن مالک جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا لیکن کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ کعب بن مالک رحمہ اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اے کعب، ہمیں سمجھ نہ آئی، تم نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا عظیم دور دیکھا، پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت بھی فرمائی لیکن کلمہ نہ پڑھا، وجہ کیا ہے؟ تم نے وہ زمانہ گزار لیا، وہ وقت گزار لیا، پھر تم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دور بھی گزار لیا، تم نے کلمہ نہ پڑھا۔ آج وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت کعب بن مالک اپنی کہانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں چچا میری کہانی سنیے، میرا جو باپ تھا وہ یہودیوں کو سب سے بڑا عالم تھا، سب سے زیادہ تورات کو جاننے والا تھا،
جب فوت ہونے لگا مجھے اس نے اپنے پاس بلایا، مجھے کہنے لگا بیٹا کعب میری بات کو غور سے سنیے، یہ میری ایک کتاب ہے، یہ میرا نچوڑ ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ میرے بعد پکڑے رکھنا۔ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، مسائل پوچھتے ہیں، مجھے مفتی کا لقب دیا گیا، مجھے قاضی کا لقب دیا گیا، میں سب سے بڑا تورات کو جاننے والا ہوں، میرے بعد یقیناً آپ بھی مفتی بن جائیں گے، آپ بھی محدث بن جائیں گے، آپ بھی بہت بڑے عالم بن جائیں گے، تمہارے پاس بھی لوگ فتویٰ لینے کے لیے آئیں گے۔ یہ جو میرا نچوڑ ہے اس کو پلے باندھ لو، جب بھی کوئی آدمی تمہارے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئے تم نے تورات کو نہیں کھولنا، تم نے اس کتاب کو کھولنا ہے، لوگوں کے مسائل کا حل مل جائے گا، لوگوں کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اور کعب بن مالک عرض کرتا ہے میں نے تورات کو نہ کھولا، جب بھی لوگ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آتے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میرے بھائیوں آج بھی قرآن کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے نچوڑ تجھے مل جائیں گے، ہدایہ قدور کنز الاعمال اس کو نچوڑ کہا جاتا ہے۔ لوگ علماء سو ایسے ہیں جو لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں قرآن پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے، تمہاری پریشانی کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کا کوئی نچوڑ نہیں ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ کعب بن مالک وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے، لوگ مجھے مفتی کہنے لگے، میرا باپ دنیا سے فوت ہو گیا، میں وہ نچوڑ کھولتا، لوگوں کو مسائل بیان کر دیتا، میں دیکھتا کیا تھا، معاشرے کا منظر یہ تھا کہ جوک در جوک میرے رشتہ دار عزیز و اقارب وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے تابع دار بنتے جا رہے ہیں، اور میں نے وہ وقت گزار لیا جب حضرت عمر کا دور آتا ہے، میں نے ان لوگوں سے پوچھا بتلاؤ تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں تم پیغمبر کی اتباع کر رہے ہو، اور میرے ساتھیوں نے کہا کعب ہم نے تورات کو پڑھا ہے اور ہم نے تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیوں کو پڑھا، ہم نے تورات کی بات مانتے ہوئے ہم نے آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اتباع کے لیے، تابع داری کے لیے ہم نے عہد کر لیا ہے۔ اور میں نے جب نچوڑ کو کھولا کوئی پیغمبر علیہ السلام کی صفات موجود نہیں تھی، کوئی پیغمبر کی خوبی اس نچوڑ میں نہیں تھی، میں نے غور و فکر کیا، میں ساری رات اس پہ غور کرتا رہا، فکر کرتا رہا، یہ لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیوں پاک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، اور میں نے اس نچوڑ کو بند کر دیا۔ میں نے جب تورات کو کھولا میری آنکھیں کھل گئی، مجھے پتہ چل گیا واقعی اللہ نے تورات میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم میرے آخری پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھ لو گے، اتباع نہ کر لو گے، تابع داری نہ کر لو گے۔ اس وجہ سے آج میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی اتباع میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے، ہر بندے کی خواہش ہے ہمیں پیغمبر کا پڑوس مل جائے، پیغمبر کی رفاقت مل جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جیسے آج ہمیں دسوہ کی جامع مسجد میں جمع کیا ہے، ایسے ہمیں جنت میں بھی جمع فرمانا۔ یہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا وہ کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، قال من عطانی دخل الجنہ، جو بندہ میری اتباع کرے گا، میری تابعداری کرے گا، میرے فرمان کو سن کر سمعنا واطعنا کہے گا، میری بات کو سن کر سر تسلیم خم کرے گا، میری بات کو سن کر یہ عزم کرے گا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا پیغمبر کی اتباع کرتا رہوں گا، تابعداری کرتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من عطانی دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قال من عصانی، جس بندے نے میرے فرمان سے منہ پھیر لیا، میرے بات سے منہ پھیر لیا، میرے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، قیل من ابا، سمجھ لے کہ اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، جب ہم سن لے، ہم پڑھ لے، پھر کبھی بھی نافرمانی نہ کریں، کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے منہ نہ پھیریں، ورنہ دنیا میں بھی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی اتباع، تابعداری اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔